الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیاروں محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو شکایت ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس شکوہ کے اندر مبتلا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی معیشت کا رونا رو رہا ہے تو کوئی بیماری کا رونا رو رہا ہے، کوئی معاشرے کے اندر بگاڑ کا رونا رو رہا ہے تو کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کا رونا رو رہا ہے۔ الغرض معاشرے کے اندر اس وقت 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح شکایت ہے، یا اپنے آپ سے شکایت ہے، یا معاشرے سے شکایت ہے، یا اپنے اہل و عیال سے شکایت ہے۔ اور ہر بندہ اس دور کے اندر، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود رزق ہمارے پاس کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ تک نہیں چلتا۔ یعنی ایک ایسا دور بھی تھا
کہ مال کم ہوتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اس کے اندر زیادہ رکھی ہوئی تھی۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ مال وافر مقدار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق جو ہے ہمارے پاس مختلف صورتوں میں آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے برکت کو اٹھا لیا۔ جب برکت اس مال سے ختم ہو گئی ہے تو اس مال سے، اس رزق سے جو فوائد ہم نے حاصل کرنے تھے وہ فوائد ہم کما حقہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ پہلے ہمیں برکت کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ برکت کہتے ہیں، دیکھیں ایک چیز کم ہو لیکن استعمال میں زیادہ ہو، یہ برکت ہے۔ انسان کے پاس مال کم ہے لیکن استعمال جب وہ کرتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، یہ برکت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی۔ 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پانی کے ساتھ وضو بھی فرمایا، اس پانی کو پیا اور سیراب بھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی پانی بچ گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر ہماری تعداد 1,00,000 سے اباؤ ہوتی پھر بھی وہ پانی ہم سے زائد ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ چھوٹا سا پیالہ بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ 1500 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر لیں، لیکن آپ اس کے اندر برکت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی ہے اور کتنے زیادہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں پھر بھی وہ بچ رہا۔ تو برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بظاہر تو چیز کم ہے لیکن استعمال میں زیادہ ہو جائے۔ ایک اور مثال آپ سمجھیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں، بھوک کی حالت ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے۔ اتنے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی رفیقہ حیات سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دوں۔ تو ان کی رفیقہ حیات کہتی ہیں اور تو گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑی سی جو ہمارے پاس پڑی۔ جابر بن عبداللہ فرمانے لگے کہ میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، آپ اس جو کو پیس لو اور اس سے روٹیاں بنا لو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس تناول فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں خندق کھود رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جتنے لوگ تھے سب کو اعلان کر دیتے ہیں کہ آج جابر بن عبداللہ نے
اہل خندق کے لیے دعوت کی۔ بظاہر جابر بن عبداللہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑی سی جو ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے پوری ہوگی یہ چیز؟ لیکن وہ بھی تو صحابی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ اس گوشت کو ہانڈی کے اندر پکاؤ لیکن اسے کھولنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیت میں تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس آٹے سے اور اس بکری کے بچے سے سالن بنایا جاتا ہے، روٹی اور سالن تیار کیا جاتا ہے۔ ہانڈی کو کھولے بغیر یعنی دیکھے بغیر ڈال رہے ہیں اور سب کو دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیر ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا سالن اتنا ہی پڑا ہوا۔ اسے کہتے ہیں میرے بھائیوں برکت، کہ چیز کم ہو اور نفع اس کا زیادہ ہو، استعمال اس کا زیادہ ہو جائے۔ برکت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی مقدار میں بھی چیز ہے، بے شک تھوڑی مقدار میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے مال میں برکت عطا کی۔ ایک شخص 15 سے 20 ہزار روپے کماتا ہے اور اس سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھانا دے رہا ہے، اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے مال میں برکت ہے۔ ایک شخص ہے 1,00,000 1.5 لاکھ کما رہا ہے، لیکن مہینہ پورا ہوتا ہے تو مقروض ہو جاتا ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، گویا کہ اس کا مال تو کثیر ہے، مال تو زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح برکت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے عطا کی ہو وہ چیز اسی مقصد میں استعمال ہو رہی ہو، گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عمر عطا کی، یہ عمر اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ادا کرنے میں لگ رہی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس عمر کے اندر برکت ہے۔ اولاد عطا کی ہے، اولاد فرما بردار ہے، مسجد میں جاتے ہیں اولاد کو پہلی صف کے اندر پاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں بیٹی پر نظر پڑتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رفیقہ حیات پر نظر پڑ رہی ہے، نفل ادا کر رہی ہے، نماز کے اندر مصروف ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفیقہ حیات کی، وہ اپنے مقصد کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ برکت مفقود ہو چکی ہے، اس برکت کا فقدان ہو چکا ہے، مال میں سے، اولاد میں سے، جان میں سے، عمر میں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، چند ایسے اعمال ہیں کہ اگر ان اعمال کو اپنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، اور چند ایسی بد اعمالیاں ہیں کہ اگر انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے جان میں سے، مال میں سے، اولاد میں سے، ہر چیز میں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے تقوی۔ میرے بھائی، تقوی ایسی چیز ہے، تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، دن بدن اس کا رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب لیصیبہ، بے شخص جو ہے وہ رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جسے وہ کرتا ہے۔
جب انسان مسلسل گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ اس شخص سے وہ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اہل ہی نہیں ہے ان نعمتوں کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے۔ وہ رب جس نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس رب کی فرما برداری کرے، نہ کہ اس کی نافرمانی کے اندر وہ مبتلا ہو جائے۔ تو تقویٰ ایسی چیز ہے میرے بھائیو کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان میں برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کتنی شرط رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ 2 شرط رکھی ہوئی، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کر رہا ہے، اسلام میں داخل ہوا، مومن ہوا، اس کے بعد برائی کو چھوڑ رہا ہے، اچھائی کو اپنانا ہے صرف۔ اور انعام کتنا بڑا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک برکت نہیں، برکات، بہت سی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زمین و آسمان میں سے کھول دیتے، برکات کے دروازے کھول دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، یعنی انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا، تقویٰ بھی اختیار نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، رزق میں اگر برکت چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی ہو، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفار ہم اسے بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، استغفار ہم سمجھتے ہیں استغفر اللہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف ایک ذکر ہے۔ لیکن قرآن 5 انعامات کا ذکر کرتا ہے جو شخص استغفار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ پہلا انعام کیا ہے، انہو کان غفارا، وہ کیا کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی خطا کار ہے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہے، استغفار کرے، انہو کان غفارا، وہ بخشش کر دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام کیا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا آسمان سے۔ موسلادھار بارش کا برسنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور وہ قوم جس کے اوپر جو نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی نہیں ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بارش کو بالکل ہی روک دیتے، ان کے اوپر بارش برستی ہی نہیں، اور یا تو ان کے اوپر بارش جو ہے بہت زیادہ برسا دیتے ہیں، بہت زیادہ بارش بھی نقصان دہ ہوتی ہے، جو ان کے مال کو، ان کی زمینوں کو تلف کر دیتی ہے، ان کی فصلوں کو تلف کر دیتی ہے۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر نازل کرے گا موسلادھار بارش۔ تیسری نعمت استغفار کے بدلے میں کیا ہے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے لیے کیا کرے گا، مال کو زیادہ کر دے گا استغفار کی بدولت۔ وَبَنِينَ، اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ادھر ادھر کسی دوسرے کے در پر جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ رب کے در پر آ جائے۔ اور رب نے کتنا آسان وظیفہ بتا دیا، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر دے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے میرے بھائی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، صرف استغفار کی بدولت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من لزم الاستغفار،
جس نے استغفار کو لازم پکڑا جعل اللہ لہ من کل ہم فرج، اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے اسے چھٹکارا نصیب کرے گا۔ استغفار جو غموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے جو شخص، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ جب وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو ختم کر دے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے اسے نکال دے صرف استغفار کی بدولت۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے ایسے دروازے کھول دیں گے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا، یہاں سے مجھے مال ملے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت عطا کرے، آپ کے رزق کے اندر برکت عطا کرے، تو استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل شروع کرے، بھروسہ۔ اسباب تو انسان اختیار کرے، کاروبار بھی کر رہا ہے، نوکریاں بھی کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلتا بھی ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن بھروسہ صرف اس رب کی ذات پر ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی صرف اور صرف وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، ہم نے تو صرف اسباب اختیار کرنا۔ اور توکل ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ایسا اندھا دھند توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دریا ہے، درمیان میں پھنس چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا یہ عالم ہے کہ اپنی عصا اس سمندر پر مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 12 راستے کھول دیتے۔ توکل ایسا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو گیا، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کا رب ہے اس کا سب ہے میرے بھائی، جس کا رب نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرے، گویا کہ اس نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں، ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوگا، تھوڑا سا مال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑے سے مال کے ساتھ خوشیاں عطا کرے، اس تھوڑے سے مال کے ساتھ ایک کچی جھونپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا میرے بھائی۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر ایک آقا ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، وہ غلام کیا کرتا ہے؟ دن بھر دیہڑی لگا کر کماتا ہے، کس کے لیے؟ آقا کے لیے۔ تو گویا کہ آقا کو رزق مل رہا ہوتا ہے اس غلام کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کے جو مالک ہیں ان کی طرح نہیں ہوں کہ دنیا کے مالک جو ہیں اپنی بندگی کرا کر رزق حاصل کرتے ہیں، میں اپنی بندگی کے بدلے میں آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتا، آپ نے صرف اور صرف میری بندگی عطا کرنی ہے، آپ کو رزق عطا کرنا میرا کام۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف جمعے سے جمعے نماز پڑھ لی، باقی
جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں ان میں نماز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے علاوہ بھی جو 5 نمازیں ہیں ان کی بھی پابندی کرتا، خود بھی پابندی کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی پابندی کرنے کا حکم دے۔ تو نحن نرزقک، بدلہ کیا ہوگا؟ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا کریں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلام اللہ کی تلاوت ڈیلی ایک معمول بنانا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر حسب توفیق، یعنی جتنا انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے اتنی کم از کم تلاوت کرے انسان، ڈیلی ایک معمول بنا لے۔ کلام اللہ کی تلاوت ہوگی، گھر کے اندر برکتیں ہوں گی، میرے گھر کے اندر سے شیاطین، جنات، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا جب گھر کے اندر تلاوت ہوگی کلام اللہ کی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں لو ان طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے لما شبعت من کلام ربنا، تو ہمارے رب کے کلام سے وہ کبھی بھی سیر نہ ہوتے۔ یعنی جس شخص کا باطن پاک ہو اس کو کلام اللہ کی تلاوت کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا ہے، جب وہ قرآن کھولتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ اور جس شخص کا تلاوت کی طرف دل نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا باطن جو ہے وہ پاک نہیں۔ تو میرے بھائیو، تلاوت کا معمول بنا، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا بھی معمول بنا۔ ایک معمول ہونا چاہیے کہ صبح میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے دنیاوی کام شروع کرنا۔ صبح اٹھ کے بخاری شریف کی آخری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح اس کی پڑھ لی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، اسی طرح ایک تسبیح چوتھے کلمے کی پڑھ لی، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، حسب توفیق تلاوت بھی کر لی۔ آپ یہ معمول بنائیں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر کیسے تبدیلیاں لاتا ہے۔ ایک مہینہ صرف اس معمول کو اپنا کر دیکھیں آپ، کہ ڈیلی آپ صبح اٹھیں، اٹھ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد حسب توفیق تلاوت کی، اس تلاوت کے بعد جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح پڑھ لی، اسی طرح استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی، کوئی بھی استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضور قلب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ تسبیح انسان مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح چوتھے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کریں۔ ڈیلی یہ معمول بنائیں، اس کے بعد آپ اپنے دنیاوی کام شروع کریں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، برکت کے لیے ضروری ہے کہ نماز تہجد جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ نماز تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے تہجد کے ٹائم میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آوازیں لگتی ہیں فرشتوں کی جانب سے، حل من مستغفر یستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے اپنی حاجت مانگنے والا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری چیز کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کاروباری حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شریک بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ دنیا کی پارٹنرشپ تو دھوکے سے بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ دنیا میں آپ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ دھوکہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ اپنے بزنس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پارٹنر بنا کر دیکھیں، اپنا جتنی آمدنی ہو رہی ہے، کوئی جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، اس آمدنی میں سے ایک متعین حصہ جو ہے حسب توفیق وہ الگ کر لیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھ لیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہر صبح ما من یوم یصبح العباد فیہ
الا ملکان ینزلان، آسمان سے 2 فرشتے اترتے، وہ فرشتے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ بدعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اس کا بدلہ عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو اپنے مال کو روکتا ہے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اس کے مال کو ہلاک کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ یہ بدوائیں کون دے رہا ہے؟ ایک فرشتہ دے رہا ہے۔ فرشتے کی بدعا کی قبول نہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ میرے بھائیوں، اگر رزق کے اندر برکت چاہتے ہو، اپنے مال، اولاد، جان مال، ہر چیز کے اندر، تو اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے مال میں، اپنے ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنانا ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ہمارے مال، اولاد، جان مال، ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اور دن بدن ہماری زندگی خوشحالی کی طرف جائے گی۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں